السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں خابر گمان لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس سنی۔ ان کی پریس کانفرنس سے جو ہمیں اندازہ لگا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر جا رہے ہیں، پاکستان تحریک جو انصاف ہے نیشنل اسمبلی میں جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، پرویز خٹک صاحب اس کو لیڈ کریں گے اور وہ اسپیکر سے ملیں گے اور اسپیکر سے جا کے نیشنل اسمبلی میں 3 عہدوں کی ڈیمانڈ کریں گے: چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف دا اپوزیشن، جو کہ پاکستان تحریک انصاف بحیثیت بڑی اپوزیشن کی پارٹی ان کا حق ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے عدم اعتماد کرنا ہے جو پریزیڈنٹ کے ذریعے، یا اعتماد کا ووٹ کلوانا ہے، یا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت کو گرانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے 3-4 ہفتوں کے دوران وہ موجودہ حکومت کو گرا دیں گے۔ دوسری طرف لاہور سے 2 نام سامنے آ گئے ہیں، جو کہ لاہور میں جو اپوزیشن ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی طرف سے احد چیمہ صاحب، وہ آپ کو پتا ہے ایک سابق جو بیوروکریٹ ہیں، جب یہ موجودہ حکومت بنی رجیم چینج کے بعد انہوں نے استعفیٰ دیا۔ اس سے پہلے آپ کو پتا ہے نیب کے کیسز کے اندر بھی ان کا مبینہ طور پر جو بھی رول تھا اس حوالے سے کیسز چل رہے تھے۔ آج کل وہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو ایڈوائز کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ایشوز کے اوپر۔ انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اپنی گورنمنٹ کی نوکری سے۔ دوسرے محسن نقوی صاحب، ان کی میرے خیال میں کوئی رشتہ داری بھی ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تو پھر ان سے میں پوچھیں گے کہ اصل میں ان کی رشتہ داری چودھری خاندان کے ساتھ بنتی ہے نہیں بنتی، لیکن یہ ایک بڑے میڈیا ہاؤس کو بھی لیڈ کرتے ہیں۔ مبینہ طور پر یہ بتایا جاتا ہے، پچھلے دنوں ٹویٹ بھی کی تھی جو ہے مونس علی صاحب نے، کہ یہ کافی زیادہ قریب جو ہیں جو موجودہ پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں، خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے قریب۔ ان 2 ناموں کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے فواد چودھری صاحب، آپ کو پتا ہے وہ کافی جو لائٹ کامنٹ بڑے ہی سٹل انداز سے کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی یہ کوئی لطیفہ انہوں نے سنایا ہے یہ 2 نام دے کے، کیونکہ یہ ان کا پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے صاف سا سیدھا سا تعلق ہے۔ دوسری طرف جو نام دیے ہیں پاکستان جو ہے تحریک انصاف کی طرف سے، الائنس کاف لیگ کے ان کے جو ساتھ ہے، وہ سکھیرا صاحب، احمد نواز سکھیرا صاحب کیبنٹ سیکرٹری ہیں۔ وہ پہلے آپ کو پتا ہے کیبنٹ سیکرٹری عمران خان صاحب کے بھی ساتھ رہے جب وہ پرائم منسٹر تھے، اب بھی موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں۔ وہ اس مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ناصر سعید کھوسہ صاحب، انہوں نے انکار کر دیا، لیکن وہ بھی ایک بڑے ہی آنریبل آفیسر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناصر خان صاحب ہیں، نصیر خان صاحب یا ناصر خان صاحب فارمر، یہ فیڈرل منسٹر رہے ہیں ماضی کے اندر صحت کے 2002 سے 2005 تک۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ ان کی سطح کے اوپر حل ہو جاتا ہے یا آگے کمیٹی میں جاتا ہے یا پھر الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے۔ مین وائل قانونی اور آئینی طور پر ان ناموں کے اندر تبدیلی بھی ہو سکتی ہیں، دونوں طرف سے کوئی نئے نام بھی اس کے اندر شامل کر دیے جاتے ہیں۔ تو چودھری صاحب، ایک تو پہلے جو میں نے بھی یہ سوال اٹھایا، یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں، کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ ان کی کوئی رشتہ داری ہے۔ وہ پچھلے دن مونس علی صاحب نے بھی کوئی ٹویٹ کر دیا تھا کہ جی یہ اپنے آپ کو چودھری خاندان کا جو رشتہ دار گردانتے ہیں، تو کیا انفارمیشن آپ کے پاس؟ یہ وہ ان کے چودھری صاحبان کے رشتہ دار ہیں، آپ کی برادری ہے مارتھ نہیں، وہ جو شہید ہو گئے تھے، ہاں پولیس میں جو تھے گجرانوالہ کی ان کی شادی ہوئی ہے۔ جی جی، اشرف مارتھ۔ تو ان 2 ناموں کو لے کے آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو براہ راست آپ کو پتا ہے موجودہ حکومت کا حصہ ہیں، جو کہ کیئر ٹیکر کا ایک کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر، جو 18ویں ترمیم کے بعد انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، کہ یہ جو لوگ ہوں گے یہ بالکل بائی پارٹیزن ہوں گے، ان کا کسی پارٹی کے ساتھ بظاہر کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، ان کا کام ہوگا آئیں الیکشن کروائیں اور چلے جائیں، اور ڈے ٹو ڈے جو بھی معاملات ہیں جس بھی عہدے کے لیے ان کو چنا جائے اس کے بعد یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ لیکن یہ لوگ تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے ایکٹیولی انگیجڈ ہیں پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ڈی ایم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب، تو آپ کا خیال ہے وہ آپ کا یا میرا نام دیں گے؟ انہی کے دیں گے نا، نہیں جو ان کے ساتھ مقدمے والے انہی کے دیں گے نا۔ جی جی، آپ نے جب ان کو بنا لیا 9 اپریل کو ایک حکومت کو ہٹا کے ملک کو تباہی کے دانے میں پھینک کے، تو ان سے تو وہی توقعات کریں نا جو وہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، دس از ناٹ دی سبجیکٹ آف یور ڈسکشن، لیکن مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے یہ دیکھ کے، کم از کم جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے تو رہتے ہیں نا وہ لوگ۔ سلمان اقبال جو ہے وہ کس جرم کی سزا بھگت رہے ہیں؟ کب سے وہ ملک میں نہیں آئے؟
کون ان کا پیچھا کر رہا ہے؟ اے آر وائی کا کیا قصور ہے؟ اور سلمان اقبال کا کیا قصور ہے؟ اور خاور گھمن کا کیا قصور ہے؟ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اور ارشد شریف کو کیوں شہید کرایا گیا؟ اور مجھے کیوں 100 بندہ بھیج کے ایف آئی اے لے گئی پکڑ کے؟ اور ان کو کس نے اجازت دی کہ جاؤ جی اس طرح کرو؟ بڑا اچھا کام ہے. ہم تو اپنی ڈسکشن نہیں کرتے. اور صابر شاکر کو میں کس کس کا نام لوں؟ ان کو ابھی بھی یہ پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کو چاہیے کہ نگران وزیر اعظم کا وقت آئے تو سلمان اقبال کا نام دے. ہمیں بھی پتہ چلے نا کہ یہ بھی کوئی کسی بیرٹ کو کسی لوگوں کو آگے کرتے ہیں جو سٹینڈ لیتے ہیں, جو کھڑے رہتے ہیں. یہ کس مرض کی دعا ہے؟ وہ یا تو پھر 100% میرٹ سے کام کر رہے ہو. نہیں دیکھیں جی صاحب, بھی میرے جہاں تک پھر آپ منع کر دیتے. جہاں تک میں جانتا ہوں سلمان اقبال صاحب کو ایک تھارو پروفیشنل ہے, اپنا کام کرتے ہیں. ان کا خاندان اے آر وائی کے جو تمام بڑے لوگ ہیں وہ اپنے کام کے اندر مہارت رکھتے ہیں, وہی کام کرتے ہیں. میرے خیال میں وہ ان کو وہی کام کرنے دیں. یہ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے کہ یہ محسن نقوی صاحب ایک میڈیا ہاؤس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور ان کا جو مبینہ طور پر جو بھی کردار ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ, یہ ہم نہیں کہہ رہے ناظرین, یہ پچھلے دنوں مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب وہ ٹویٹ دکھا سکے ناظرین کو اور ہم پڑھ سکیں ایک بار پھر کہ انہوں نے کیا ان کا نام لے کے محسن نقوی صاحب کو ٹویٹ کیا, ان کا نام لے کے. تو وجہ بنیادی طور پر بڑی سادہ سی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کے چوہدری صاحب جو انہوں نے جو نام لیے, احمد نواز سکھیرا صاحب اگر عمران خان کے ساتھ کابینہ کے سیکرٹری تھے تو جب سے موجودہ حکومت بنی ہے تب سے لے کے آج تک وہ موجودہ حکومت کے سیکرٹری کابینہ ہیں, کابینہ ڈویژن کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھارو پروفیشنل آدمی ہے, وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے, اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنی پوزیشن کے مطابق جو ان کو سمجھ آتی ہے وہ ایڈوائز کرتے ہیں. چونکہ وہ ایک پروفیشنل انداز سے ایڈوائز کرتے ہیں, آئین و قانون کے مطابق جو بھی قواعد و ضوابط کہتے ہیں ان کی پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے, لہذا عمران خان صاحب کو بھی ان کے اوپر اعتبار تھا. آپ اندازہ کریں نا کہ سیکرٹری کابینہ ڈویژن عمران خان کا وہی جو سیکرٹری کابینہ ڈویژن ہے وہ شہباز شریف کا سب کے سامنے ہے. اچھا نہیں وہ ناصر سعید کو تو دونوں نے ایکسپٹ کیا. انہوں نے کہا میرے نو چھڈو جی, میرا اپنا کام کرو, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی کیئر ٹیکر جاب اور اینی جاب. اچھا آنریبل آدمی. اچھا جی جی صاحب, یہ جو ابھی خان یہ نارووال سے سنیں تو صحیح, ابھی بات کر رہے ہیں تو 35 جو مزید ارکان ہیں پی ٹی آئی کو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن نے, آپ جا رہے تھے واپس جو ہے نیشنل اسمبلی کے اندر, وہاں پہ اپنی ایک سریت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی آپ اپنے بس گھر میں رہیں, آپ دوبارہ سے الیکشن آپ کو لڑنا پڑے گا. اور اسپیکر نے منظور کیا اور الیکشن کمیشن نے کتنا کوئک ایکشن, آپ کے دوست بھی ہیں اسکندر سلطان رایا صاحب, انہوں نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے جی صاحب, یہ تو بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہو گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ یعنی نظر آ رہا تھا کہ شہباز شریف گورنمنٹ کو وہ گرانے لگے, تو وہ انہوں نے اگر 9-10 مہینے تو بیٹھے رہے کہ جی آ جائیں چلے جائیں, ہم دیکھیں گے, اس کو دیکھیں گے, اس کا دیکھیں گے, اس نے دیا ریزائن کے نہیں دیا. حالانکہ ڈپٹی اسپیکر جو ہے سب کے ایکسپٹ کر کے وہ ختم کر گئے تھے چیپٹر. انہوں نے تو پھر بیٹھے ہی نہیں تھے, یہ تم نے ان کو انوائٹ کیا ہے. آج پتا چلا کہ بھئی یہ تو واپس آ گئے, تو ہمارا تو کام ویسے ہی کوئی نہیں. مراد سعید, عمر ایوب, اسد کیسر, پرویز خٹک, عمران خٹک, شہریار افریدی, اسد عمر, علی نواز اوان, اس کے بعد نور الحق قادری, علی مین گنڈا پور, تو وہ تو ساری کی ساری پارٹی کو انہوں نے بھڑکا دیا ہے. چوہدری صاحب لگتا ہے کھیل جو ہے اچھا کیا ہے نا, بڑے ہی دلچسپ مرحلے کے اندر اب داخل ہو گیا ہے. اب تو لگتا ہے وہ مطلب ہے کہ اسی سے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جائے گی نا صورتحال. اب اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے اب کون الیکشن کرا رہا ہے اور کون کروائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان چوہدری صاحب کمال کرتے ہیں, آئین کے مطابق جب ڈی نوٹیفائی کر دیا انہیں تو اگلے جو ہے پہلے رک گئے تھے نا. اچھا عدالت میں جائے 11 کے کرائے تھے نا, 9 کے یا کتنے کے. اچھا چوہدری صاحب, زاہد مشوانی صاحب ہمارے رپورٹر الیکشن کمیشن کو جو کور کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی مشوانی صاحب, اپڈیٹ کیجئے گا کہ یہ اچانک سے الیکشن کمیشن کو کیسے خیال آ گیا اتنے زیادہ لوگوں کو ڈی نوٹ کرنے کا. بالکل, یہ ایسا لگتا ہے جیسے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ کارروائی ڈالی گئی ہو, اور اسپیکر کی طرف سے بھی اس کو
جو ہے وہ پبلک نہیں کیا گیا، اور اچانک الیکشن کمیشن سے یہ ایک نوٹیفیکیشن سامنے آ گیا جس میں 33 جنرل نشستوں پر جو اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کے استعفے منظور کیے گئے، اور 2 جو ریزرو مخصوص نشستیں ہیں ان میں عالیہ حمزہ ملک اور کنول شوذب ہیں، ان کو استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ جو اراکین ہیں ان میں مراد سعید، عمر ایوب خان، اسد قیصر، پرویز خٹک، عمران خٹک، شہریار افریدی، علی امین گنڈاپور، نور اللہ قادری، راجہ خرم شہزاد نواز، علی نواز اعوان، اسد عمر، شفقت صداقت علی خان، غلام سرور خان، شیخ رشید راشد شفیق اور شیخ رشید احمد، دونوں کے نام آگے پیچھے لکھے ہوئے، منصور حیات اور ثناء اللہ مستی خیل، حماد اظہر، شفقت محمود، ملک محمد عامر ڈوگر، مخدوم شاہ محمود قریشی، زرتاج گول، فہیم خان، سیف الرحمان، عالمگیر خان اور سید علی حیدر زیدی ان کے استعفے منظور کیے۔ ان کے علاوہ آفتاب حسین صدیقی، عطا اللہ، آفتاب جہانگیر، محمد اسلم خان، محمد نجیب ہارون اور محمد قاسم خان سوری جو ہیں ان کے نام شامل ہیں۔ 35 اراکین جو قومی اسمبلی کے ہیں اور ان کے استعفے اچانک منظور ہیں، باقاعدہ نوٹیفیکیشن۔ اچھا زاہد، وجہ کیا بتائی گئی ہے ان استعفوں کی ایکسپٹ کرنے کی؟ استعفوں کی کوئی وجہ نہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کی سفارش پر الیکشن کمیشن نے یہ استعفے منظور کیے ہیں، وہ کافی عرصے سے پینڈنگ تھے نا، دیٹ واز دا ریزن کہ چلیں ابھی چلتے ہیں واپس پروگرام کی طرف۔ مشوانی صاحب بہت شکریہ، آپ ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔